الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، جیسے میں اس پیارے ملک جس میں ہم بسے ہیں، جس میں ہم آباد ہیں، جو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، یہ خوبصورت ملک جسے بھارت، ہندوستان، انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے پوری دنیا میں، جس ملک کی گنگا جمنا تہذیب معروف و مشہور ہے، ایسے پیارے اور ایسے معزز ملک کے ہم حصے دار ہیں. یہ میرا، ہمارا، سب کا ملک ہے. ایسے پیارے ملک میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہماری خوش بختی، خوش نصیبی ہے. ایسے پیارے ملک کی آزادی میں جن بہادروں نے، جن مجاہدین نے، جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی، جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ظالم انگلستان کے ظالم حکمرانوں نے جب اس پیارے ملک کو قبضہ کیا، اس ملک پر قبضہ جمایا، ظلم و جبر کو روا رکھا، ناجائز طریقے سے اس ملک کے خزانوں پر قبضہ کیا، یہاں کے ہیرے جواہرات کو اپنے ملک کو سپلے کیا، اور یہ سونے کی چڑیا کو ان لوگوں نے کنگال کرنے کی کوشش کی. اس وقت میں بہت سے مجاہدین نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا. اس میں کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب نے مل جل کر کے اس ملک کے لیے لڑائی کی. انگریزوں کو مار بھگانے میں حد درجہ سعی کی، کوشش کی، اپنی جان، اپنے مال، اپنا سب کچھ لٹایا. اس میں سے میں کچھ ایسے واقعات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سب سے پہلے ایک ننھا منا بچہ جس کا نام روشن تھا، وہ ملک کی آزادی کے تعلق سے ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے. اسکول میں پڑھتا تھا، انگریز ٹیچر پڑھاتی تھی. ٹیچنگ کے درمیان میں اس نے طلباء سے، اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ بچوں، تمہارے باپ دادا ہمیں ملک سے دربدر کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم یہ ملک چھوڑ کے جائیں. تو بچوں نے کہا، ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ٹیچر نے، کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ملک ان کا ہے. تو ایک ننھا منا بچہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تو ہمارے باپ دادا صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور تم باہر سے آئے ہو. اتنے میں جب بچے میں یہ شوق، یہ جذبہ اور ملک کی یہ محبت دیکھی، تو غصہ دلانے یا بچوں کو ڈرانے دھمکانے کے خیال سے انگریز ٹیچر کہنے لگی، جانتے بھی ہو اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو بچے نے کہا، بتائیے کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگی، پہلے زمانے میں بچے سلیٹ صاف کرنے کے لیے ایک ٹٹی پانی کی ہوتی تھی جس میں بچے اپنے سلیٹ کو صاف کیا کرتے تھے. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں اس کے بھر کے خون دینا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے ہم اس ملک کو چھوڑیں گے اور تمہارا ملک آزاد ہوگا. تو اتنی بات کہنے پر ننھا منا 8 سالہ ایک روشن نامی بچہ، جس کے دل میں کتنا جذبہ ہے ملک کی محبت کا، ملک کی آزادی کا، یہ پیارا بچہ بڑا ہی بہترین جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحبہ، ٹیچر جی، اگر اس کے بھر کے خون دینے سے میرا ملک آزاد ہو سکتا ہے تو اس کے لیے میرے باپ دادا کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بھر کر تو خون میں اکیلا دوں گا. کیا تم میرا ملک چھوڑ کے واپس اپنے ملک چلے جاؤ گے؟ یہ جواب سن کر کے انگریز ٹیچر ہکی بکی رہ گئی، حیران رہ گئی کہ یہ جذبہ اور اس اتنے چھوٹے بچے میں. تو میرے معزز ساتھیوں، یہ تھا اس وقت کا ماں باپ کی تربیت کا اندازہ، کہ ماں باپ نے کتنا زیادہ ان کی ذہنوں میں آزادی کے تعلق سے جو ہے گھول کر کے ڈالا ہوگا، اور ان کے دلوں میں کتنا ملک کی محبت ہوگی، اور کتنا یہ لوگ دن رات صبح شام ملک کی آزادی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک 8 سالہ بچے کا یہ جواب سن کر انگریز ٹیچر خود حیران رہ گئی، ہکی بکی رہ گئی، منہ کھول کے رہ گئی.
یہ تھا میرے ملک کی آزادی میں حصہ لینے والے جان بازوں کے واقعات. اس میں سے ایک 8 سالہ بچے کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا. آئندہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ملک کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار کے عنوان پر آگے بھی بتاتا رہوں گا. اللہ ہمیں اس ملک سے محبت کرنے اور اس ملک کے ساتھ جو حق ہے اس ملک کا، اس حق کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.